اللہ تعالیٰ عنہ نے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ الفاظ بطور حدیث ثابت نہیں ہیں. یہ الفاظ ثابت ہیں بطور قول اور فتویٰ حذیفہ بن یمان کے. ان صحابی کے اپنے الفاظ ہیں، یہ ثبوت ملتا ہے. لیکن اللہ کے نبی نے الفاظ کہے ہوئے ثبوت نہیں ملتا صلی اللہ علیہ وسلم. پوری روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. یہی روایت حذیفہ بن یمان نے کوفہ کی مسجد میں لوگوں کو اعتکاف کرتے دیکھا تو عبداللہ بن مسعود کے پاس آئے رضی اللہ تعالی عنہ. کہنے لگے کہ آپ کے گھر اور ابو موسیٰ اشعری کے گھر کے بیچ لوگ اعتکاف کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ دونوں کے گھروں کے بیچ میں مسجد ہے، وہاں اعتکاف کر رہے ہیں لوگ، آپ روکتے نہیں ہیں. جبکہ اللہ کے نبی جبکہ اعتکاف اللہ کے نبی نہیں، جبکہ اعتکاف نہیں ہوگا مگر 3 مساجد میں. ان الفاظ کو انہوں نے حدیث کے طور پہ بیان کیا. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا تھا تب لعلک نسیت وحفظ واخطأت واصاب، شاید کہ آپ کو غلطی لگی ہے اور لوگ درست کر رہے ہیں، شاید آپ یہ مسئلہ بھول گئے ہیں اور لوگوں کو یہ مسئلہ یاد ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حذیفہ بن یمان کا ساتھ نہیں دیا بلکہ ان کے اوپر انکار کیا ہے اور کہا کہ لوگ ٹھیک ہیں، آپ غلط ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ اس روایت کو سلسلہ صحیحہ میں لے کر آئے ہیں، اور ویسے اس کو امام بہقی نے روایت کیا ہے. تو یہ موقف ہوا ایک کہ 3 مساجد کے علاوہ کہیں اعتکاف درست نہیں ہے. دوسرا موقف ہے کہ ہر مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے، یہ اعتکاف 3 مسجدوں کے ساتھ خاص نہیں ہے. کیا دلیل ہے جی آپ کی؟ کہتے ہیں قرآن پڑھ لیں، اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي کہ تمہیں میاں بیوی کا تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے جبکہ آپ مساجد میں اعتکاف کر رہے ہوں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جب آپ 3 مساجد میں اعتکاف کر رہے ہوں. اللہ نے مساجد کا لفظ بولا ہے، عام لفظ ہے، کوئی بھی مسجد ہو. البتہ ایک بات ہے کہ وہ مسجد ہونی چاہیے جامع مسجد. جامع مسجد کسے کہتے ہیں جی؟ جہاں جمعہ کی نماز قائم کی جاتی ہو، جہاں جمعہ کی نماز قائم کی جاتی ہو، تاکہ اعتکاف کرنے والے کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد سے نکلنا نہ پڑے. اور امت کا اسی پہ عمل رہا ہے مسلسل. امام طحاوی فرماتے ہیں کہ امت ہمیشہ سے اپنے اپنے شہر کی مساجد میں اعتکاف کرتی چلی آ رہی ہے، اس لیے انشاءاللہ یہ بالکل درست ہے. اچھا، ہمارا چوتھا مسئلہ تھا عورتوں کا اعتکاف. کیا عورتوں کے اعتکاف کے مسئلے میں پہلے گفتگو ہوئی نہیں؟ وہ موضوع اور تھا، وہ تھا کہ کیا گھر میں اعتکاف کر سکتے ہیں. وہ یہ موضوع تھا، درمیان میں عورتوں کا تذکرہ آ گیا کیونکہ عورتیں گھر میں اعتکاف کرتی ہیں. اب باقاعدہ موضوع ہے عورتوں کا اعتکاف کرنا. تو جی ہاں، عورتوں کا اعتکاف درست ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے. سیدہ عائشہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی بیویوں نے آپ کے فوت ہونے کے بعد بھی اعتکاف کیا. تو عورتوں کا اعتکاف ثابت ہے، لیکن عورتیں اعتکاف کریں گی یہاں پہ 2 شرائط ہیں. عزیز صاحب کتنی شرائط ہیں؟ 2 شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ خامن سے اجازت ملے. اگر ہم شادی شدہ نہیں ہے تو پھر کس سے اجازت ملے؟ والد سے، جو اس کا ولی ہے، سرپرست ہے، اس کی اجازت ملے. اچھا، خامن کی اجازت کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ عورت کو خامن کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس لیے، اور یہ مسئلہ آپ نے جان لیا، جدید تعلیم لینے والے ہمارے بچے یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، عورت کو خامن کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. اور ساتھ ہی یہ ہے کہ کمانا، خرچ کرنا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ مرد کی ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. اچھا، خامن سے اجازت لی جائے گی اعتکاف کے بارے میں. ایک تو دلیل آپ کو دے دی کہ عام حکم ہے کہ عورت خامن کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتی.
دوسرے نمبر پہ اعتکاف کے بارے میں وہی حدیث سے پہلے میں نے بیان کی بخاری شریف کی کہ سیدہ عائشہ نے آپ سے اجازت مانگی تھی اعتکاف کرنے کی، خیمہ نصب کرنے کی، اور سیدہ حفصہ نے بھی آپ سے اجازت مانگی تھی، آپ نے اجازت دی تھی تو انہوں نے خیمے نصب کیے تھے۔ دوسری شرط عورت کے اعتکاف کی کہ اس کے اعتکاف میں کسی قسم کا کوئی فتنہ نہ ہو، کسی قسم کا کوئی فتنہ نہ ہو۔ اگر اعتکاف کی وجہ سے فتنہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کو اعتکاف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اس کے اعتکاف کرنے کی جو جگہ ہے وہاں پہ لڑکے آتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی عورتوں کی اعتکاف کی جگہ پہ لڑکوں کو روکنے کے لیے بندوبست نہیں کیا گیا، اس قسم کی صورتحال ہے تو پھر اس کو اعتکاف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارا آج کا پانچواں مسئلہ کہ کیا اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی شوگر کا مریض ہے، روزے نہیں رکھ سکتا، تو کیا وہ اعتکاف بھی نہیں کر سکتا؟ یہ سوال ہے۔ تو اس بارے میں علماء کرام کے دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ روزوں کے بغیر اعتکاف درست نہیں ہوگا، یہ موقف ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، امام مالک کا، امام احمد کا ایک روایت کے مطابق، اور اسی قسم کی روایت ملتی ہے سیدہ عائشہ سے، عبداللہ بن عباس سے، عبداللہ بن عمر سے رضی اللہ تعالی عنہم۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ روزہ شرط نہیں ہے اعتکاف کے لیے، روزوں کے بغیر بھی اعتکاف درست ہوتا ہے، البتہ روزے افضل ہیں اعتکاف کے ساتھ ساتھ۔ یہ موقف ہے امام شافعی کا اور امام احمد کا ایک روایت کے مطابق۔ امام احمد ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، گویا کہ امام احمد نے کبھی مسئلہ بیان کیا کہ روزوں کے بغیر اعتکاف درست نہیں ہے، اور کبھی مسئلہ بیان کیا کہ روزوں کے بغیر بھی اعتکاف ہو جائے گا۔ اب میں اور آپ کس کے ساتھ ہیں جی؟ کیوں جی، کس کے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ ہم امام شافعی امام احمد کے ساتھ ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل آپ نے ابھی سنی ہے کہ جناب عمر فاروق نے اعتکاف کیا تھا کتنے دنوں کا؟ ایک رات کا۔ رات کو روزہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اس سے پتہ چلا کہ روزہ اعتکاف کے لیے شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی روزوں کے بغیر اعتکاف کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کا اعتکاف درست ہوگا۔ چھٹا مسئلہ ہمارا، اعتکاف کی کم از کم مدت کتنی ہوگی؟ آپ نے دیکھا ہوگا کئی مساجد میں داخل ہوں تو لکھا ہوتا ہے نویت سنت الاعتکاف کی، اعتکافی، کہ میں نے اعتکاف کرنے کی سنت کی نیت کی۔ آپ جناب والا کوئی اعتکاف کر رہا ہے 1 منٹ کا، کوئی 2 منٹ کا، کوئی 10 منٹ کا، کوئی 15 منٹ کا۔ نہیں، اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے جم کر بیٹھ جانا اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو پھر اس اعتکاف کی مدت کیا ہوگی؟ تو ہم احادیث کے اوپر نگاہ دوڑا لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کم از کم اعتکاف جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، آپ کی حدیث ثابت ہے، وہ 1 رات کا ہے۔ جناب عمر فاروق نے 1 رات کا اعتکاف کیا تھا، اس لیے کم از کم اعتکاف 1 رات کا ہونا چاہیے، ورنہ افضل اور بہتر اعتکاف کتنے دنوں کا ہے؟ 10 دنوں کا۔ نمبر 7، اعتکاف کرنے والا اگر اعتکاف کر رہا ہے 10 دنوں کے لیے تو وہ کب اعتکاف گاہ میں داخل ہوگا، کب نکلے گا؟ تو اس بارے میں راجح قول انشاءاللہ یہ ہوگا کہ وہ مسجد میں پہنچ جائے آخری اشرا شروع ہونے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے، یعنی کہ 20واں روزہ جب ختم ہو رہا ہو تو 20واں روزہ ختم ہونے سے پہلے سورج غروب ہونے سے پہلے وہ مسجد میں آ جائے، اور فجر کی نماز کے بعد اپنے خیمے میں داخل ہو جائے۔ انشاءاللہ یہ قول کافی محتاط قول ہے۔ 8واں مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ وہ کون سے امور ہیں جن کا ارتکاب کریں گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اعتکاف باطل ہو جائے گا، اعتکاف برقرار نہیں رہے گا۔
تو ایک ہی چیز ہے جس سے اعتکاف کیا ہوتا ہے، اعتکاف باطل ہوتا ہے دو چیزوں میں سے ایک چیز کے ساتھ۔ نمبر ایک، اگر کوئی اعتکاف کی حالت میں اپنی بیگم سے جمع کر لیتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور اس مسئلے پہ اتفاق ہے اہل علم کا۔ اہل علم کا اتفاق ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اگر کوئی میاں بیوی کا تعلق قائم کرتا ہے، جمع کرتا ہے، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ جب اس نے یہ حرکت کی ہو تب اس کو یاد ہو کہ میں اعتکاف کی حالت میں ہوں، جان بوجھ کے اس نے کیا ہے تو پھر اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اللہ کہتے ہیں، پہلے تو میں نے بتا دیا علماء کرام کا اس پہ کیا ہے، اتفاق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ اعتکاف کی مسجد میں اعتکاف کی حالت میں تمہیں جمع کرنے کی، مباشرت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ جس چیز سے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا وہ یہ ہے کہ شرعی عذر کے بغیر، انتہائی مجبوری کے بغیر آپ مسجد سے باہر نکل جائیں گے تو آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اچھا، شدید مجبوری کیا ہو سکتی ہے جی؟ کھانا کھانا انسان کی مجبوری ہے یا مجبوری نہیں ہے جی؟ کھانا کھائے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ اگر کسی کا کھانا مسجد میں نہیں آ سکتا کسی وجہ سے، کوئی کھانا پہنچانے والا نہیں ہے، اور اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ کھانا کھانے کے لیے باہر جائے، تو پھر وہ جا سکتا ہے۔ لیکن کتنی دور جائے گا؟ قریبی ترین جگہ جائے گا، قریبی ترین وہ جگہ جہاں اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے لوگ جانتے ہیں جو رمضان میں مکہ مدینہ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ اعتکاف کرنے والے کئی لوگ اعتکاف سے اٹھتے ہیں، سحری کھانے کے لیے مسجد سے باہر جاتے ہیں، کیونکہ وہاں ان کو سحری پہنچانے والا کوئی نہیں ہے، اور مسجد کے اندر تو ویسے بھی سحری جانے نہیں دیتے۔ البتہ سین میں گنجائش ہے، لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو سین میں بھی سحری دینے والا کوئی نہیں ہوتا، تو پھر اس آدمی کو قریبی ترین ہوٹل تک کھانا کھانے کے لیے جانے کی اجازت ہوگی۔ یہ میں مسجد نبی کے بارے میں ہوٹل کا لفظ استعمال کیا ہے، ورنہ یہاں پہ انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں یا سعودیہ کے کسی اور شہر میں وہ اگر ہوٹل نہیں جانا چاہتا، وہ کہتا ہے میں نے گھر کا کھانا کھانا ہے، تو ٹھیک ہے وہ گھر میں جا سکتا ہے، اگر گھر سے مسجد میں کھانا پہنچانے والا کوئی نہ ہو۔ یہی صورتحال ہوگی پانی پینے کی، اگر مسجد میں پانی کا کوئی بندوبست نہیں ہے، نہ مسجد والوں نے بندوبست کیا ہے، نہ کوئی اور پانی دینے والا ہے، نہ اس کو گھر سے کوئی پانی لا کر دینے والا ہے، تو یہ اس قریبی ترین جگہ تک جا سکتا ہے جہاں اس کو پانی مل سکے۔ اس کے علاوہ انسان کی انتہائی ضروریات کون سی ہوتی ہیں جی؟ پیشاب پخانا۔ اگر مسجد میں بندوبست نہیں ہے پیشاب پخانے کا اور اس کے گھر میں موجود ہے یا قریبی ترین کسی جگہ سہولت ہے، اس قریبی ترین جگہ پھر یہ جائے گا، اور اگر مسجد والوں نے بندوبست کیا ہوا ہے تو پھر ادھر رہے گا، پھر ادھر اپنے گھر نہیں جائے گا۔ اس کے علاوہ کیا انتہائی مجبوری ہو سکتی ہے کہ غسل واجب ہو گیا اس کے اوپر؟ میں نفل غسل کی بات نہیں کر رہا، کون سے غسل کی بات کر رہا ہوں؟ واجب ہو گیا، احترام ہو گیا اس کو، اب غسل واجب ہے اس کے اوپر۔ مسجد میں اگر غسل کا بندوبست نہیں ہے تو یہ اس قریبی ترین جگہ جا سکتا ہے جہاں اس کو غسل کرنے کا موقع ملے۔ ایسے اگر اس کا وضو ٹوٹ گیا اور مسجد میں وضو کرنے کا بندوبست نہیں ہے تو پھر اس قریبی ترین جگہ جا سکتا ہے جہاں وہ وضو کر سکے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں، بخاری شریف میں ان کے الفاظ آئے ہیں، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا، کہ نبی علیہ السلام گھر میں نہیں آتے تھے اعتکاف کی حالت میں الا یہ کہ آپ کی کوئی انتہائی مجبوری ہوتی، تو انتہائی مجبوری کی وجہ سے حدیث سے پتہ چلا گھر میں آپ آتے تھے اعتکاف کے باوجود گھر میں، لیکن جب مجبوری نہیں ہوتی تھی پھر نہیں آتے تھے۔ اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے کریں جس حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے اپنا سر حجرے میں کرتے، باقی جسم مسجد کے اندر، سر حجرے میں کرتے
اور سیدہ عائشہ آپ کے سر کو دھو دیتی، کیونکہ یہ مجبوری نہیں ہے، یہاں کوئی مجبوری نہیں ہے، تو آپ مسجد سے نہیں نکلے، صرف سر ادھر کیا ہے بس. تو اس کا مطلب ہے کہ مجبوری کے بغیر گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. اور اسے پتہ چلا کہ اعتکاف کی حالت میں، یہ ہمارے اردو سپیکنگ بھائی دھیان سے سن لیں، اعتکاف کی حالت میں سر کے بال دھونے جائز ہیں، چہرہ دھونا جائز ہے، ضروری نہیں کہ آپ سے بدبو آئے. یہ اعتکاف کے فضائل میں کہیں نہیں لکھا کہ اعتکاف کی فضیلت اس کو ملے گی جس سے بدبو آئے. اسلام صفائی والا دین ہے. اسلام کون سا دین ہے؟ صفائی والا. اور اعتکاف کی حالت میں مردوں پہ پردہ کرنا بھی واجب نہیں ہے. اعتکاف والے پردہ کیا ہوتا ہے بقاعدہ، کہیں پہ یہ نہیں آیا اعتکاف کرنے والا عورتوں کی طرح پردہ کرے گا، یہ کہیں پہ نہیں آیا. یہاں پہ ایک سوال ہے کہ اگر اعتکاف کرنے والا پہلے یہ نیت شرط رکھ لے اللہ کے اوپر، یا اللہ میں اعتکاف کرنے لگا ہوں لیکن میں روزانہ 1 گھنٹہ باہر جایا کروں گا، میرے کچھ امور ہیں، تو اعتکاف کی یہ شکل جائز ہوگی؟ نہیں، بالکل جائز نہیں. اعتکاف کرنا ہے تو صحیح طرح کریں، ورنہ آپ چھوڑ دیں. بلکہ یہاں پہ مسئلہ بھی میں بیان کر دوں، بعد میں کہیں بھول نہ جاؤں. ایک آدمی نے اعتکاف کیا، 5 دن کے بعد اس نے محسوس کیا کہ میں مزید اعتکاف یہاں پہ نہیں کر سکتا، اس کو کوئی ضروری کام ہے اس کا، یا اس کو والدہ یاد آ رہی ہیں، یا ویسے اس کی بس ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ بن گیا، تو کیا اعتکاف درمیان میں چھوڑ کے جا سکتا ہے؟ جی ہاں جا سکتا ہے. افضل یہ ہے کہ ایسا نہ کرے، لیکن اگر چھوڑنا چاہے چھوڑ سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں ہے اور یہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے. اعتکاف بیچ میں چھوڑ دینا کوئی گناہ نہیں ہے. البتہ جس نے منت مانی ہے کہ میں اعتکاف کروں گا 5 دن 10 دن، اس کو بیچ میں اعتکاف چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا، وہ اعتکاف جو آپ نے چھوڑ دیا بیچ میں، کیا بعد میں اس کی قضا دینا پڑے گی؟ اگر اعتکاف آپ کا واجب تھا، منت مانی تھی، آپ نے بیچ میں چھوڑ دیا، تو اس کی قضا واجب ہے. اگر اعتکاف آپ کا عام تھا، سادہ اعتکاف جس کو ہم سنت کہتے ہیں، وہ بیچ میں چھوڑ دیا، تو اس کی قضا دینا سنت ہے. اعتکاف سنت ہے تو قضا دینا بھی سنت ہے، افضل ہے، بہتر ہے، واجب نہیں ہے. کیا کوئی آدمی اعتکاف کے دوران اپنی بیمار والدہ کی عیادت کے لیے جا سکتا ہے، بیمار والد صاحب کی عیادت کے لیے جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں جا سکتا. آپ کہیں گے جناب یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، والدہ بیمار ہے. تو حضرت جی آپ اعتکاف چھوڑ دینا، کس نے کہا ہے کہ آپ چھوڑ نہیں سکتے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ والدہ بیمار ہیں اور میرا پورا دھیان ادھر ہے، آپ اعتکاف چھوڑ کے جا سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ اعتکاف بھی رہے اور والدہ کی عیادت بھی ہو جائے. البتہ ایک اور راستہ موجود ہے آپ کے پاس. آپ اعتکاف کر رہے تھے 10 دن کا، منت نہیں مانی، لیکن آپ نے سوچا ہوا تھا کہ میں 10 دن اعتکاف کروں گا، نیت آپ نے کی ہوئی تھی. 5 دن کے بعد پتہ چلا والدہ بیمار ہے. اب آپ کا دل نہیں چاہتا کہ میں اعتکاف چھوڑوں، والدہ کی عیادت کرنا بھی ضروری ہے آپ کے لیے، اور والدہ بھی کہہ رہی ہے مجھے بیٹا ملاؤ، تو آپ اعتکاف چھوڑ کے چلے جائیں. آپ کا اعتکاف ختم ہوا، 5 دن آپ نے اعتکاف کیا، اس کا ثواب مل جائے گا آپ کو انشاءاللہ. والدہ کی عادت وغیرہ کر لی، 4 دن مزید رہ گئے اور اب آپ کا دل کر رہا کہ نہیں میں ابھی اور اعتکاف کروں، اب آپ نیا اعتکاف کریں جو 4 دن کا، کوئی مسئلہ نہیں. اب آپ 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکے، آپ نے 2 اعتکاف کر لیے، ایک 5 دن کا اور ایک 4 دن. ہمارا 9واں اور آخری مسئلہ یہ ہے کہ کس کس کے کون کون سے امور ہیں جو اعتکاف کی حالت میں جائز ہیں، ان کی گنجائش موجود ہے، وہ گناہ نہیں ہے. تو وہ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ انتہائی مجبوری کی وجہ سے آپ مسجد سے نکل سکتے ہیں، انتہائی مجبوری جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. بتا چکا ہوں کیا، کھانا پینا، قضائے حاجت یعنی کہ پیشاب خانے کی گفتگو ہو چکی ہے ساری یہ. نمبر 2، اعتکاف کی حالت میں کیا آپ کسی آدمی سے مسجد کے اندر رہتے ہوئے گفتگو کر سکتے ہیں؟
کیوں جی؟ جی ہاں، گفتگو آپ کر سکتے ہیں. جو گفتگو جائز ہے مسجد کے باہر جائز ہے، وہ مسجد کے اندر بھی جائز ہے، اور مسجد کے اندر وہ گفتگو آپ کسی آدمی سے کر سکتے ہیں، اعتکاف کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں. البتہ آپ کو یہ پتا ہے کہ مسجد میں کاروبار کرنا جائز نہیں ہے، کوئی چیز بیچنا اور خریدنا جائز نہیں. وہ آپ اعتکاف کر رہے ہو تب بھی، نہ کر رہے ہو تب بھی. آپ کے ساتھ جو اعتکاف کیے ہوئے ہے اس کا موبائل آپ کو پسند آ گیا، آپ کہتے ہیں یار مجھے بیچ دو. یہ آپ کی گفتگو غلط ہے اعتکاف کے لحاظ سے بھی، اور مسجد میں بیٹھ کے مسجد کے احکام کے بھی خلاف ہے. مسجد میں بیع کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اچھا، کیا اس کی دلیل ہے کہ اعتکاف کی حالت میں گفتگو کرنے کی اجازت ہے؟ دلیل تو خیر ہمیں نہیں دینی چاہیے، دلیل وہ دیں جو کہتے ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں گفتگو منع ہے، حرام ہے، وہ دیں. ہمیں دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پابندی تو وہ لگا رہے ہیں، ہم تو لگا ہی نہیں رہے. اس کے باوجود ہم دلیل دے دیتے ہیں کہ جائز ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا اور آپ کی دیگر بیویاں یہ مسجد میں آپ سے ملنے کے لیے آئیں، آپ سے گفتگو کرتی رہیں اور پھر چلی گئیں. باقی رہ گئی سیدہ صفیہ. آپ نے کہا تم ٹھہر جاؤ، کیونکہ یہ لیٹ آئی تھی، تو آپ نے ان سے کہا تم ٹھہر جاؤ، تم بعد میں جانا. پھر آپ ان سے گفتگو کرتے رہے، پھر آپ ان کو چھوڑنے کے لیے مسجد نبی کے دروازے تک آئے. تو کیا پتہ چلا پھر گفتگو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ موبائل کے ذریعے بیگم صاحبہ سے گفتگو اعتکاف کی حالت میں کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں. والدہ سے کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. لیکن افضل کیا ہے کہ اس موبائل سے جان چھڑائیں تاکہ اعتکاف کا حق ادا ہو سکے. یہ موبائل آپ کے ہاتھ میں آ گیا، اس نے آپ کے اعتکاف کا بیڑا گرک کر دینا ہے. اس اعتکاف، آج کل اعتکاف ہے ہی اسی آدمی کا جو موبائل سے جان چھڑا لے، ورنہ کون سا اعتکاف ہے؟ موبائل آپ کے ہاتھ میں آ گیا تو سمجھیں. لیکن بہرحال اس کے باوجود اگر آپ کے پاس چھوٹا موبائل ہے جس میں نیٹ وغیرہ نہیں ہوتا، گند نہیں ہوتا، اور آپ اس کے ذریعے کبھی والدہ سے بات کر لیتے ہیں، بیگم سے، بچوں سے بات کر لیتے ہیں، گناہ نہیں ہے، جائز ہے، درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے. مسجد میں اعتکاف کرتے ہوئے خیمہ نصب کر سکتے ہیں؟ جی جائز ہے، جائز ہے، کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں؟ جائز ہے، درست ہے، گناہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ خیمہ نصب کیے بغیر اعتکاف کرتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. بڑی بڑی مساجد میں انڈیا پاکستان میں بھی، اور مسجد نبی مسجد حرام میں بھی اعتکاف خیموں کے ساتھ ہوتا ہے کہ خیموں کے بغیر؟ خیموں کے بغیر. کیونکہ اعتکاف خیمہ نصب کرنے کے نام نہیں ہے، اعتکاف نام ہے مسجد نبی، مسجد میں جم کر بیٹھ جانا، ان کے باہر نہیں نکلنا. اللہ کی عبادت کی نیت سے میں مسجد میں رہوں گا، ادھر اللہ کی عبادت کروں گا، اس کا نام ہے اعتکاف. کیا اعتکاف کی حالت میں آپ مسجد میں چارپائی لا سکتے ہیں، کوئی بستر وغیرہ لا سکتے ہیں؟ بالکل لا سکتے ہیں، کہیں پہ اس سے منع نہیں کیا گیا. بلکہ سنن ابن ماجہ کی حدیث عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے مسجد میں چارپائی لگائی گئی اعتکاف کی حالت میں، یا بستر لگایا گیا. کیا اعتکاف کی حالت میں منگنی ہو سکتی ہے، نکاح ہو سکتا ہے؟ نوجوان مثال کے طور پہ اعتکاف کی حالت میں ہے، لڑکی والے کہتے ہیں جی ابھی ابھی کریں کیا نکاح، تو لڑکے کا والد کہتا ہے چلو پھر مسجد میں ہی چلتے ہیں، ادھر ہمارا بیٹا ہے ادھر ہی نکاح کر دیتے ہیں. جائز ہے، کوئی حرج نہیں. مسجد سے باہر نہیں نکلے گا، مسجد کے اندر رہتے ہوئے ایجاب و قبول کر سکتا ہے، ایجاب و قبول کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. حج کے دوران منع ہے کیا منگنی کرنا، نکاح کرنا؟ یہ حج کے دوران منع ہے، عمرے کے وقت منع ہے، عمرے کے دوران. لیکن اعتکاف کی حالت میں اس سے منع نہیں کیا گیا. کیا وہ عورت اعتکاف کر سکتی ہے جسے خون استحاضہ آتا ہے؟ خون حیض نہیں، ایک ہوتا ہے خون حیض جو ہر عورت کو ہر مہینے میں 5 دن 6 دن 7 دن آتا ہے، اور یہ خون عورت کے جوان ہونے کی نشانی اور علامت ہوتا ہے.
میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں خون استحاضہ کی، جو خون حیض کے علاوہ ہوتا ہے، جو بیماری کے طور پہ آتا ہے، جو آئے تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں، لڑکی کا علاج کرواتے ہیں، اسے ڈاکٹروں کے پاس لے کر جاتے ہیں، حکیموں کے پاس لے کر جاتے ہیں، خون استحاضہ کیوں آ رہا ہے؟ اور خون استحاضہ کی حالت میں عورت کو کتنی نمازیں معاف ہوتی ہیں؟ کوئی نماز معاف نہیں ہوتی، رمضان کے روزے بھی معاف نہیں ہوتے، معمول کی زندگی گزارے گی، شریعت کے لحاظ سے روزے رکھے گی، رمضان کے 5 وقت کی نمازیں پڑھے گی، تو اس خون کی موجودگی میں اعتکاف بھی درست ہوگا۔ بلکہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیویوں میں سے ایک بیوی تھی جو اعتکاف کرتی تھیں جبکہ انہیں خون استحاضہ بھی آتا تھا، تو ہم پھر جہاں وہ بیٹھتی تھیں ان کے نیچے تھال رکھ دیا کرتی تھیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس خون کی موجودگی میں اعتکاف درست ہے، اور آپ اس حدیث پہ اس لحاظ سے بھی غور کریں کہ یہ وائف آپ علیہ السلام کی، میری اور آپ کی ماں، یہ خون استحاضہ آ رہا ہے، وہ بھی اعتکاف کہاں کرتی تھی؟ مسجد میں کرتی۔ اور آخری بات یہ کہ اعتکاف اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں بیٹھنے کا نام ہے۔ سال میں انسان 10 دن کم از کم نکالے اللہ تعالیٰ کے لیے، تنہائی میں بیٹھ جائے، گھر والوں کو چھوڑ کے بیٹھ جائے، اللہ سے کبھی توبہ کر رہا ہو، کبھی استغفار، کبھی دعائیں، کبھی اللہ سے سرگوشیاں، کبھی سجدے، طرح طرح سے اللہ کو منا رہا ہو، 10 دن اللہ کو دیں۔ اب آپ نے اعتکاف کر لیا ہے تو یہ میں بتا چکا ہوں، گفتگو وغیرہ کرنا جائز ہے، جائز ہونا اور چیز ہے، افضل کیا ہے کہ آپ اپنے ایک ایک لمحے کو قیمتی جانیں اور تلاوت میں مشغول رہیں، اذکار میں مشغول رہیں۔ انسان ہے، کبھی دل آپ کا چاہے گا کسی سے بات کروں، کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ 3 گھنٹے 4 گھنٹے مجالس وہاں پہ قائم کریں، دوستوں کو بلائیں اور جناب رونقیں لگائی ہوئی ہیں، جناب والا میلے لگ رہے ہیں، یہ کوئی اعتکاف نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ اعتکاف کی روح نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعتکاف اور اس قسم کی دیگر عبادات کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ماہ رمضان اللہ ہمیں پانے کی توفیق دے اور رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔